کہ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ تسبیح کے سامنے جو بڑا امام ہوتا ہے گنتی میں اگرچہ نہیں آتا لیکن پوری تسبیح کو سنبھالے ہوئے ہوتا ہے۔ دنیا کی نظروں میں مساجد کا، مدارس کا، اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر کا شمار تو نہیں رہا، لیکن ہمیں لوگوں کی گنتی کی ضرورت بھی نہیں۔ جو شمار کرتا ہے اور جس کا شمار کرنے کا اعتبار ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ میں آج کی اس مجلس میں امت مسلمہ کی ایک خوبی اور اس خوبی کا ایک تقاضا آپ احباب کی نظر کروں گا۔ دنیا کے ساتھ بر اعظم 249 ملکوں کے باسیوں میں کلمہ پڑھنے والوں کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ ممبر و محراب کی باتوں پہ نہیں جائیے گا، کافی سارے لوگ سر پہ قرآن رکھ کے قسمیں اٹھا کے چند ٹکوں کی خاطر یا اپنی سیٹ کے تحفظ کی خاطر یا لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے رکھنے کے لیے یہ پراپوگنڈا ضرور کرتے ہیں کہ اہل الحدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے۔ یہاں آ کے مجھے وہ شاعر یاد آئے جس نے بڑی کمال کی بات کی اور کہتا ہے کہ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، وضو کر کے، نہا کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر کے، قبہ و جبہ اور دستار فضیلت سر پہ سجا کر کے، ممبر و محراب پہ براجماں ہو کے، ہاتھ میں قرآن پکڑ کے، حلف اٹھا کر کے، حلفیہ بیان دے دے کہ اگر کوئی کہے کہ لوگوں جو پیمبر کی ولادت کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ مسلم نہیں، وہ گستاخ ہے، وہ با ادب نہیں، تو سننے والا تو بیچارہ اعتبار کرے ہی گا اور بولے گا کہ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ تو حضرات یہ آج سلیقے اور سلوکے اللہ کی توفیق کے ساتھ ہمارے اس عنوان کی نظر ہے۔ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس بات کو گوگل پہ پرکھ لیں، اللہ آپ کو توفیق دے، مال پیسے والے ہیں تو ورلڈ کا ایک ٹور رکھ لیں، جتنے بھی ملک ہے بمائے اسرائیل، اگر آپ کو ویزا مل جائے چلے جائیں، کہیں بھی کلمہ پڑھنے والا آپ کو ملے، آپ اس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں، اللہ کی قسم سوائے محبت کے اس کے دل میں کچھ اور نہیں ہوتا ہے۔ اسی محبت کو آج میں نے کیش کرنا ہے اور اسی کو احباب کی نظر کرنا ہے کہ جب سب میں محبت ہے تو لوگوں میں لڑائیاں، نفرتیں پیدا نہ کرو، بلکہ اس محبت کے تقاضوں کی طرف بڑھو، کیونکہ جس سے پیار ہوتا ہے نا، سیالکوٹ کا پتہ نہیں، ہمارے فیصل آباد میں جس سے پیار ہوتا ہے اس پہ اعتبار بھی ہوتا ہے، جس سے پیار ہو اس پہ اعتبار بھی ہوتا ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، دنیا کی 17 فقہیں بیان کرنے والے بڑے بڑے خطیبوں کو میں نے سنا، یہ روایت ان سب نے بیان کی ہے۔ میں نے 5 قسم کے فرقے جو پاکستان میں پائے جا رہے ہیں، بڑے چھوٹے تو خیر بہت ہیں، اور 4200 سلسلے، ان سب نے کسی نہ کسی شکل میں اس روایت کو بیان کیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ روایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے بیان کری ہے، قسم اٹھا کے، حلفیہ بیان دے کے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا
कौन सा बंदा मोमिन नहीं है? कहा, जिसकी मोहब्बत मेरे साथ अपने जन्म देने वालों से, अपनी औलाद से और पूरी दुनिया से बढ़ करके ना हो। इन लफ्जों को जरा देखिए, कूजे में कैसे दरिया बल्कि समंदर बंद कर दिए। हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही, वालिद जन्म देने वाले को कहते हैं। हमारे नाम के साथ लिखा होता है फुलां वालिद फुलान, ये इसका बाप फुलां है। जनाब अगर ये माना है तो मेरे अब्बू, अब्बू के अब्बू, उनके अब्बू, उनके अब्बू लेते लेते आदम अलैहिस्सलाम तलक जितने भी उबूवत के और वालिद होने के रिश्ते हैं, जितने भी नामी गिरामी नाम आए हैं, चौधरी वडेरे सरदार आए हैं, आदम अलैहिस्सलाम तक मेरे पीछे मेरी पुश्तों में सारे बड़े मिल जाएं, उनकी मोहब्बतों को मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे जब तक कुर्बान न कर दूं मैं मोमिन नहीं। वह वलदिही, जिसको आपने जन्म दिया है, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरे बेटे की औलाद बेटी की औलाद, उनकी औलाद, फिर आगे उनकी औलाद, क़यामत तक आखिरी पैदा होने वाला मेरी नस्ल से मेरा बच्चा, अगर इन सब बच्चों की मोहब्बत से भी बढ़ के, औलाद की मोहब्बत से बढ़ के अगर मैं महबूब को मोहब्बत नहीं देता तो मैं दिन में 1000 तस्बीह भी कर लूं कलमे की तो मैं मोमिन नहीं हूं। ये तो आगे मेरे रिश्तेदार, मेरे खूनी रिश्ते। कुछ प्यार ऐसे भी होते हैं जिनको माँ बाप ने जन्म नहीं दिया होता, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, कुछ हुस्न और जमाल ऐसा होता है, कुछ ताल्लुक नाता और रिश्ता ऐसा होता है कि जो बिगाने अपनों से बढ़ के दे देते हैं। फरमाया वन्नास अजमाइन, रूए जमीन पर, रूए जमीन पर 360 जावियों में जिस जिहत में मर्जी निकल जाओ, एक भी बंदा अगर उसका प्यार महबूब के प्यार से बढ़ के आपके वजूद में हुआ तो न तेरे कलमे का एतबार है, न ईमान का एतबार है, न इस्लाम का एतबार है, न तेरे जो है वो लबो लहजे का एतबार है, न तेरे अमल, न तेरी गुफ्तार, न तेरे किरदार का एतबार है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। पैगंबर जब बात कर दे तो वो बयान जो होता है वो हल्फिया होता है, वो मिन जाने बिल्ला होता है, वो नातके वही होता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ये मैसेज सारी दुनिया के सारे मसालिक देते हैं। मैं इसी मोहब्बत को कैश करना चाहता हूं। इस मजलिस में भी शायद ही कोई बंदा हो जो कहे कि मुझे महबूब से प्यार नहीं है। अगर प्यार है और मोहब्बतां सच्चियां न तो सच्ची मोहब्बत का तकाजा एतबार होता है। रह गया ये मसला कि आप पैदा हुए हैं तो आपको प्यार नहीं है, आपको मोहब्बत नहीं है, आपको खुशी नहीं है। मेरे दोस्त, खुशी अगर देखनी है तो नीले आसमान के नीचे सिर्फ वहाबियों में देख। माजरत के साथ कि मैं आलमी और इंटरनेशनल गुफ्तगू को महदूद करके एक मसलक पे ले आया हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा नश्तर भी इसी मसलक की तरफ है। यह जुमला मैंने किसी गैर से नहीं सुना, मैंने अपने ननियाल से सुना कि ये जो वहाबी होते हैं ना, इन्हें आका से प्यार नहीं है, गुस्ताखियां करते हैं, नाफरमानियां करते हैं, आपसे नफरत करते हैं और आपकी विलादत और मिलाद और पैदाइश पे खुशियां नहीं करते। ये 1988 तलक में सुनता रहा। बदस्तूर 1977 से लेकर 88 तलक लगातार 11 साल ये जुमले सुने। इनमें से 10 साल वो भी हैं जो दरबारों मिजारों पे गुजरे। एक ही बात सुनने को मिलनी थी, वहाबियां दी गिच्ची मोटी हुंदी है, अकल भी मोटी हुंदी है, ते आकड़ बहुत हुंदी है, ते एक गल नहीं मानदा।
خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے لمبے سفر فیصل آباد جامع سلفیہ میں 1999 کو پہنچا۔ 1999 سے لے کے یہ 99 گزرا، 90 گزرا، 91 گزرا، 92 گزرا، 93 گزرا، 94 کے ستمبر تلک لگاتار 6 سال صرف جمعے نکال دیں، باقی ہر دن جامع سلفیہ کے ماحول میں اساتذہ نے، علماء نے، اہل علم نے، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر نے اگر کچھ پڑھایا ہے ترتیب کے ساتھ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پڑھائے، فرامین پڑھائے، ارشادات پڑھائے، فرمودات پڑھائے، آپ کے اعمال سکھائے، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ اور قدوہ پڑھایا، میرے آقا کی عادات اور خصال بتائیں۔ بخاری پڑھائی تو پوری پڑھائی، مسلم پڑھائی ان کی صحیح تو پوری پڑھائی، ابو داود کی سنن پڑھائی تو پوری پڑھائی، اسی طرح معطا پڑھایا تو پورا پڑھایا، حضرات امام ترمذی کی جامع پڑھائی گئی تو پوری، شروع سے لے کے آخر تلک، امام نسائی کی سنن پڑھائی گئی تو حرفن حرفن، لفظن لفظن، سند بھی پڑھی، متن بھی پڑھے، اسماء الرجال بھی دیکھے، راویوں کو بھی دیکھا، متون کو بھی دیکھا، عبارتوں کو بھی دیکھا، حضرات قواعد بھی دیکھے، ضوابط بھی دیکھے۔ اگر آقا سے پیار نہیں تھا تو یہ دن رات نان اسٹاپ ہر دن مدرسے میں پھر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اقوال، اعمال، افعال، سیرت و کردار کو پڑھایا کیوں جا رہا ہے؟ جس سے پیار نہ ہو اس کی باتیں نہیں کری جاتی۔ آج بھی دعوت دیتا ہوں، ان لوگوں کے مدارس جہاں بھی ہیں چلے جائیے، یہ حدیث کا 1 سال میں دورہ نہیں کرواتا، یہ بھگاتے نہیں ہیں، باقاعدہ طالب علم عبارت پڑھتا ہے، استاد سنتا ہے، بیان کرتا ہے، وضاحت دیتا ہے۔ باقی لوگوں کی طرح حدیث پڑھانے سے پہلے یہ لمبی چوڑی تقریرات نہیں کرتے، لکھواتے کہ اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے ہمارے مسلک کے خلاف ہو تو جواب کیا دینا ہے، یہ آئے اس کو رد کیسے کرنا ہے، یہ آئے تو اس کے پرخچے کیسے اڑانے ہیں، یہ آئے تو اس کو ڈی ویلیو کیسے کرنا ہے، یہ آئے تو طالب علم کو اس کے خلاف نفرت کیسے دلانی ہے، یہ آئے تو اس کو مارکیٹ میں لانچ کرنے سے پہلے اس کے خلاف تیار کیسے کرنا ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو گرانا کیسے ہے، اور ایک امتی کو جسے امام خود بنایا ہے اس کو اونچا رتبہ کیسے دینا ہے۔ یاروں نے تو یہ کر رکھا ہے اور باہر پراپوگنڈا یہ کر رکھا ہے کہ وہابیوں کو محبوب سے پیار ہی نہیں ہے۔ پراپوگنڈا زہریلا ہوتا ہے، اثر تو ہوتا ہے۔ مکے میں پراپوگنڈا ہوا، دنیا کے سب سے سچے انسان کو کذاب کہہ رہا تھا، دنیا نے مان لیا، سب سے عقل مند کو مجنون اور دیوانہ کہہ رہا تھا، دنیا مان چکی تھی، لوگ کہتے تھے کہ یہ مسحور ہے، اس پہ جادو ہو چکا ہے، دنیا مان چکی تھی۔ پراپوگنڈا یہ کہہ رہا تھا کہ جادوگر ہے، دنیا نے تسلیم کر لیا۔ دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ابتر اور بے نسلہ ہے، دنیا اس بات میں لگ گئی۔ کیا کیا جھوٹ ہیں جو میرے محبوب کے خلاف بولے نہیں گئے۔ طائف میں جنت کی دعوت لے کے گئے اور بدلے میں پتھر ملے، گالیاں ملی، لیکن میرے محبوب نے جواب گالی میں یا پتھروں سے نہیں دیا، ایک ہی روڑا اٹھا کے جواب میں مارا ہو یا ایک لفظ گالی میں۔ جب فرشتے آئے کہ انہی روڑوں کے جو پہاڑ بنے ہیں انہی میں پیس کے نہ رکھ دے تو جواب آیا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ جب تک یہ مجھے جانتے نہیں میری قدر کیا کریں گے؟ اور لوگوں تم وہابیوں کے قریب بیٹھے نہیں، جان پائے نہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی نظر تمہیں ہمیشہ ڈرایا گیا، بھگایا گیا، دور رکھا گیا۔ تم کیا جانو کہ ان کے اندر آقا کی محبت کتنی ہے، پیار کتنا ہے اور اعتبار کتنا ہے۔ اسی پیار اور اعتبار کی آج بات ہوتی ہے۔ حضرات دکھاتا ہوں تھوڑا سا اپنا اعتبار بھی اور یاروں کا اعتبار بھی۔ سب سے پہلے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جسم کو لیجئے۔ میرے اور آپ کے مرشد نے سر تھا کہ نہیں؟ ان کا ماتھا تھا۔ جناب اس ماتھے کو پوری زندگی جتنی تکلیفیں میرے محبوب پہ آئی ہیں شاید کہ کسی انسان پہ زندگی میں نہیں آئیں، مگر ایک دفعہ کسی مشکل میں تیرے میرے مرشد نے سر رکھا ہو، 1.25 لاکھ انبیاء کے بزرگوں کی درباروں یا قبروں میں سے کسی قبر کے اوپر
ایک حوالہ دینا تیرا کام ہے دنیا میں، جس قبر پہ کہے گا سر میں رکھ دوں. میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے. اگر یہ نہیں مل رہا تو پھر تیری حالت کیوں ہے؟ ہر عرس پہ ہر بندہ کہہ رہا ہے ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے بھاٹی چل. حل مشکل دا اکو حل ہو تیار پاک پتنے چل. ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار ملتانے چل. ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل. یہ تیرے سیال کوٹ میں بینر لگتے ہیں. اگر پیار آقا سے سچا تھا اور میرے مرشد کی جبینیں کبھی زمین کے اوپر کسی قبر پہ دربار یا مزار یا بزرگ کے آشیانے اور آستانے پہ سر نہیں رکھا تو اس پیار کا تقاضا تھا کہ اعتبار کر اور اپنی پیشانی کو بھی صرف ایک در پہ رکھ. سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. آگے بڑھ. تیرے میرے آقا کو رب نے نگاہوں سے نظر سے نوازا تھا. ما زاغ البصر وما طغى. جسے دیکھنا تھا اس سے کبھی ہٹی نہیں، جسے نہیں دیکھنا تھا اس پہ کبھی پڑی نہیں. یہ تیرے میرے مرشد کی آنکھ ہے. اگر اس آنکھ سے پیار ہے، اور بابا جی کہتے ہیں کہ ایک اکھ دا مول سوا لکھ بھلیا پورا یار تولا مول کی بڑسی. اگر آنکھ اتنی ہی اچھی اور اتنی ہی پیاری ہے تو جن چیزوں پہ میرے محبوب کی آنکھ پڑی ہے تیری وہاں نظر کیوں نہیں پڑ رہی؟ پیار کرتا ہے تو ذرا اعتبار بھی کر. اور جہاں محبوب کی آنکھ نہیں پڑی وہاں تیری نظریں جمی ہوئی ہیں، تو پھر پیار پیار کے دعوے کیوں جب اعتبار ہی نہیں؟ میرے مرشد کے ہوتے ہوئے ابن جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے اوراق لے کے بیٹھے ہیں. پڑھے لکھے تھے، تقابل ادیان کا سبجیکٹ تھا. قرآن کیا کہتا ہے، تورات کیا کہتی ہے، زبور کیا کہتی ہے، تالمود کیا بولتی ہے، دیگر کتب مقدسہ کیا کہتی ہیں، پڑھ لیتے ہیں. آج بھی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی جناب عمر پہ. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. نظروں والو اعتبار کرو، عبرت پکڑو. میرے محبوب کے چہرے کا رنگ سرخ ہوتا ہے، آنکھیں سرخ. عمر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا محبوب تورات کے اوراق دیکھ رہا ہوں. اللہ سے پناہ مانگی، فوری سمیٹے. محبوب کہتے ہیں عمر میں تمہارے اندر زندہ و موجود، اور پھر تم منسوخ شدہ سابقہ کتابوں کی ایک کتاب کو نصاب بنا کے لے کے بیٹھا ہے. اور لوگوں جو وقت کے انبیاء جن کا نصاب اپنے اپنے دور میں چلا، جنہوں نے لیا وہ امتی بنے اور جو ہے اہل علم کہلائے. میرے آقا کے ہوتے ہوئے میرے محبوب کی نظر پڑے، رب کے محبوب وہ گوارا نہ کرے، اس کا اعتبار نہ کریں، تو امتیوں کے نصاب لے کے بیٹھ جائے اور محبوب کے نصاب سائیڈ پہ کر کے رکھ دے. پھر بھی تو کہے کہ مجھے میرے مرشد میرے آقا سے پیار ہے. اگر پیار ہے تو اعتبار کر، قرآن و حدیث کے اوپر یقین رکھ، اس کو اپنی زندگی میں لے، نصاب میں لے، مدارس میں لے، مسجدوں میں لے، اپنی دنیا میں لے، دین میں لے. اور میں یہاں گزارش کر دوں کہ جب ہم دین کہتے ہیں تو دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے. دین نام ہے دنیا اور آخرت کو دونوں کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرنے کا. کچھ لوگ صرف دنیا ڈیل کرتے ہیں، کچھ صرف آخرت ڈیل کرتے ہیں. جو اکیلی آخرت کو ڈیل کرتے ہیں دنیا گواتے ہیں، راہب کہلاتے ہیں. اور جو صرف دنیا کو ڈیل کرتے ہیں آخرت کو بھلا دیتے ہیں، یہ سرمایہ دار کہلاتے ہیں. دونوں کے لیے رسوائی ہے، آزمائش ہے، پریشانی ہے. دنیا اور آخرت دونوں کو سنبھال کے چلنا اور پراپر طریقے سے تھرو پراپر چینل چلنا، وہی کے ذریعے چلنا اور ویسے ڈیل کرنا، اسی کا نام دین ہے. کما تدین و تدان مالک یوم الدین. تو جیسی دنیا بنا کے آیا ہے ایسی آخرت کے دن اللہ تیرے ساتھ ڈیلنگ کریں گے جیسے دنیا میں تو رحمان کو ڈیل کرتا رہا. پیار ہے تو اعتبار کیجئے. میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہوں گا، آقا سے پیار ہے؟ میرے محبوب کی بیٹی کا پردہ، پھر اس کا اعتبار کیجئے. اگر مرشد سے پیار ہے آقا کی بیویوں کے پردے پہ اعتبار کیجئے.
اگر مرشد سے پیار ہے، آقا سے پیار ہے، میرے نبی کے اہل بیت کے گھرانوں کے ناخن کیسے تھے ویسے ناخن رکھیے، اعتبار کیجئے کیا ان کی پنڈلیاں ننگی تھیں؟ اگر نہیں تھی تو ذرا اعتبار کیجئے۔ اگر پیار ہے، ان کے سینے ننگے تھے، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تو ذرا اعتبار کیجئے۔ اگر ان سے پیار سچا ہے، وہ ہر وقت گھروں کے باہر بلا مقصد نہیں گھومتی پھرتی، بازاروں کی زینت نہیں بنتی تھی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ذرا اعتبار کیجئے۔ اگر تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، چادر عبایا نہیں ہے، اور نبی سے پیار سچا ہے، گھر میں میلاد ضروری ہے، تو ذرا اعتبار کر۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جس دن تیرے کو آقا پہ سچا پیار آئے گا نا، پھر ان کی باتوں پہ اعتبار بھی ہوگا۔ یہ تو تھی باڈی، خیر بڑی ساری باتیں اور بھی جڑی ہیں، لیکن میں آگے بڑھتا ہوں۔ آئیے جناب، عقیدے کو لیجئے۔ ساری دنیا عقائد کے بغیر نہیں، ملحد کا بھی عقیدہ ہے، کافر کا بھی عقیدہ ہے، عیسائی کا اپنا عقیدہ ہے، یہودی کا اپنا عقیدہ ہے، مجوسی کا اپنا عقیدہ ہے، سکھ ایک عقیدے کا حامل ہے، ہندو ایک عقیدے کا حامل ہے، کنفیوشسزم والا ایک عقیدے کا حامل ہے۔ تو نے کون سا عقیدہ اپنایا ہے؟ اگر پیمبر سے پیار ہے، اعتبار کر۔ تیرے آقا نے کل ہو اللہ احد بولا ہے، مشکل کشا بھی ایک، حاجت روا بھی ایک۔ پھر تو نے گھر گھر، در در، جگہ جگہ، کبھی عرش پر، کبھی رب کے در آ ہی جاتے ہیں، عرش سے رابطہ، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ اور کیف کیا پیدا ہوگی؟ یہ مومن سے ایک اگلا درجہ ہے جی۔ کہتا ہے جی مومن تو ہر بندہ ہو سکتا ہے، مسلمان ہر شخص ہو سکتا ہے، لیکن عاشق کوئی کوئی ہوتا ہے، سارے عاشق نہیں ہوتے۔ بلے عاشقہ کیا ہوا ہے؟ اتنی جگہ گھوم آیا ہے، کہتا ہے کہ میں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ میں نے اس عاشقی کا پتہ کرا تو پتہ چلا جی پہلے سادی عاشقی آئی تھی، پھر عاشقی 1 آئی ہے، پھر 2 آئی ہے، پھر 3 پہ چلی گئی، پتہ نہیں کہاں بریک لگنی ہے، قیامت تک کتنی عاشقیاں، کتنی ورائٹیاں آنی ہیں۔ تو اللہ کے لیے ہر جائی نہ بن، یک جائی بن، توحید والا بن، قل هو اللہ احد والا بن، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد والا بن۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس در پہ جا جا کے دستک دی تھی؟ ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار مسیتے چل، کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ تیرے مرشد کو جب بھی مشکل آئی کہاں گئے؟ اللہ کے در پہ۔ اگر نہیں یقین آتا تو مرشد کو ماننے والے آج بھی زندہ ہیں۔ کل ہی ایک خبر لگی ہے، فیس بک پہ وائرل بھی ہوئی ہے۔ کیا تھی خبر؟ آگ سے بیچارے کی ساری دکان جل گئی ہے۔ وہ اس علاقے چ بھی کنے سارے بابا جی سی، پر انہیں جیڑی گدی نو چنیا نا، سجادہ نشینی، یہ جائے نماز جو ہے اسے سجادہ بولتے ہیں، یہ بچھا کے اس کے اوپر اس نے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا اللہ تیرا مال تھا تو نے لے لیا ہے، تے اگے تینوں میرے حال دا ہن پتہ ہی ہے، تے منہ بول کے دسن دی لوڑ کوئی نہیں۔ تو یہ انداز اپنانا، اگر پیار ہے تو توحید پہ اعتبار کر۔ اگر پیار ہے، تیرے آقا تیرے مرشد نے اپنی زندگی میں ذات کے لیے، دوسروں کے لیے، اصحاب کے لیے، اہل بیت کے لیے، پوری امت کے لیے جو نصاب چنا ہے، وہی کا چنا ہے، کتاب و سنت کا چنا ہے، تیار کی کردہ ہے۔ قرآن مجید کھول کے رکھیا ہوندا ہے، اتے بندیاں دیاں لکھیاں گلاں تے اپنیاں پرچیاں، تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہندا جی یہ ایویں ہی ہے، اور وہ ویسے نہیں ہے۔ کس جگہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر کہ تو سود کھا لے؟ اختلافی مسئلہ ہے۔ تیری تجارت، تیری ٹریڈ، تیری بزنس اگر اعتبار ہے، اور تو سال میں 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار میلاد کروا کے سمجھتا ہے کہ کاروبار حلال ہو گیا، اور فیکٹری پہ جھنڈیاں اور بتیاں لگا کے خوش ہو جاتا ہے گھر محلے گلی میں، تو پتہ کر اپنی تجارت کا، اپنی ٹریڈ کا، اپنی بزنس کا، جس جگہ سود لگ گیا، سود کا لقمہ لگ گیا، یوں سمجھ کے ماں کو سیال کوٹ میں کوٹھے پہ بٹھا کے 36 مرتبہ 36 لوگوں سے زنا کروا کے وہ 4 آنے کما کے جو تو نے کھایا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ حرام کی کمائی ہے یہ، مگر نہیں اعتبار رہا۔ وہ جی سود ہوتا کیا ہے، تعریف کیا ہے کیا؟ وہ بھائی سود سود ہے اور کیا ہے، تجھے کیسے وضاحت دی جائے؟ وہ جی یہ بھی تو ویسے ہی ہے، یہ تو پہلو نے بھی کہا تھا کہ تجارت میں اور سود میں فرق نہیں ہے۔
اگر پیار ہے تو اعتبار کر، صرف تجارت کر، ٹریڈ کر، حلال کما، من غشنا فلیس منا۔ اگر پیار ہے تو کر اعتبار، میٹر کو میٹر رکھ، اگر پیار ہے تو کر اعتبار، گز ہے تو گز بتا، اگر ہے پیار تو اعتبار کر، گز کو ٹیڑھا نہ کر، اگر پیار ہے تو کر اعتبار، لیٹر بول تو لیٹر دے، اگر ہے پیار تو کر اعتبار، اور اگر گڈوی کہہ رہا ہے تو گڈوی دے، گڈوی کو مار کے چب نہیں ڈال۔ اگر جو ہے پیار ہے، پیچھے تو نے لکھا ہے من غشنا فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، ملاوٹ ثابت کر دو 2 لاکھ نقد انعام دیں گے، اور تو نیچے 10 مرتبہ دودھ میں ملاوٹ کر کے بیٹھا ہے اور بیچ رہا ہے اور بڑا خوش ہے کہ جناب کاروبار بڑا اچھا چل گیا ہے۔ کل میرے کو سائیکل چوا پر 10 روپے نہیں سی، اج ماشاءاللہ 6 مہینے کاروبار چلیا، میں عمرہ کر کے آ گیا، 4 دفعہ میں ٹنڈاں کرا لیا نے، 35 دفعہ میں آ کر لیا تھے، او کر لیا، اتنی دفعہ میں تنیم سے جا کے احرام باندھ کے پھر جو ہے آ کے عمرہ کرایا ہوں، اتنے میں نے طواف کر لیے، اتنے میں نے حجر اسود کو بوسے دے لیے ہیں۔ وہ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ من غشنا فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ لکھا ہے پیٹرول پمپ پہ نیچے لکھا ہے معیار اور مقدار کے ضامن۔ 10,000 کا پیٹرول ڈلوا کے اسلام آباد سے نکلتا ہوں اور ابھی موٹر وے پہ نہیں چڑھتا، ٹینکی کہتی ہے میرے اندر کچھ نہیں ہے، ہوا بھری تھی نکل گئی ہے، چلے ذرا اب قوم کے پیار کو دیکھ، اعتبار کو نہ دیکھ۔ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ جہاں میں کھڑا تھا سامنے بورڈ لگا تھا، ہمارے ہاں خالص معیار اور مقدار کے ہم ضامن ہیں، ہم ملاوٹ نہیں کرتے، کیونکہ ملاوٹ کرنے والا آقا نے کہا ہے ہم میں سے نہیں۔ حضرات یہ کیفیت امت مسلمہ کی ہے، کر کون رہا ہے؟ ذرا تھوڑا اور آگے بڑھیے۔ اگر آقا سے سچا پیار ہے تو میرے محبوب نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی۔ پیار ہے تو اعتبار کر، دن میں 5 مرتبہ کاروبار کو بریک لگوا، اٹھ اور مسجد میں آ، یقین رکھ کے وہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جو تو نے رب کا دیا ہوا 24 گھنٹوں میں رب کو موڑا ہے، وہ تیرے وقت میں برکت ڈال دے گا۔ اتنی کمائی شاید تمہیں عام دنوں میں عام وقت میں نہ ہو جتنی نماز کے اوقات رب کو دینے کے بعد اللہ تجھے پھر دے دے۔ نہیں یقین آتا تو آج بھی جا کے مدینے میں دیکھ لے، مکہ میں دیکھ لے، حرمین کی سرزمین میں دیکھ لے۔ جناب بڑا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ میں آقا کا نام لیتا ہوں جناب میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، میرے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، یہاں پہ آ جاتے ہیں، یوں ہو جاتے ہیں، اور سیدی مرشدی آنکھوں پہ لگ جاتے ہیں، میں سر جھکا لیتا ہوں، میری یہ کیف اور حالت ہو جاتی ہے۔ تیرا پیار بڑا با کمال ہے۔ جناب کبھی اذان دینے سے پہلے رک مرشد پہ اعتبار کر، مکے کی اذان، مدینے کی اذان، ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان، جناب بلال کی اذان، ان اذانوں سے پہلے نہیں تھی الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، نہیں تھا۔ اگر مل جائے تو بسم اللہ، نہ ملے پیار کیا ہے اعتبار کر۔ میرے مرشد نے حکم دیا تھا، بتایا تھا اذان ہو جائے میرے لیے وسیلے کی دعا کرنا، میرے اوپر درود بھیجنا، میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اگر شاف معاشر پہ پیار آتا ہے تو اعتبار کر کے معاشر کے میدان میں اذان کے بعد درود پڑھنے سے انشاءاللہ تیری نجات بھی ہوگی، تیری شفاعت بھی ہوگی۔ ہاں اگر پیار ہے ایک اور پہلو سے دیکھ، تو نماز شروع کرنے لگا ہے، کاش اللہ تجھے پیغمبر پہ اعتبار دے دے۔ میری جماعت کو اعتبار ہے اور اتنا اعتبار ہے، میں نے کئی جگہوں پہ کہا کہ جیڑا میرا ویر باقی تو باقی، اصل دین تو یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح سند لے کے آؤ اور متن لے کے آؤ، دلیل مل جائے کام کرنے کی یا روکنے کی تو اسے کیا جائے گا یا اسے روکا جائے گا۔ اگر ساری دنیا بھی روکے، محبوب نے نہیں روکا تو نہیں روکا جائے گا۔ اگر ساری دنیا کرنے کو کہے، میرے آقا نے اس کا حکم نہیں دیا تو نہیں کیا جائے گا، دین سمجھ کے۔ میں نے یہاں تک اپنے آپ کو نیچے گرا کے کہا کہ جناب اپنے چاروں ائمہ میں سے جن کے پیچھے لگے ہو، جن کی خاطر محبوب کو چھوڑا ہے، ان کا اعتبار کرتے ہو، آقا کا اعتبار نہیں رہا ہے۔ ایک صحیح سند سے ان چاروں میں سے کسی ایک سے یہ نیت تو لے کے آ کہ 2 رکعت نماز فرض، 3 رکعت نماز فرض، 4 رکعت نماز فرض، واسطے اللہ پاک کے، اور پھر جو ہے اس مسجد میں اس مقام پہ اور اس طریقے سے اور اس انداز میں منہ طرف قبلہ شریف کے اور پیچھے اس امام کے، یہ لفظ چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام سے ثابت کر کے صحیح سند سے لے آ۔
تیری مسجد میں آ کے جو بھی نماز کا ٹائم ہوگا اس نماز سے پہلے یہ نیت میں کروں گا، اگرچہ میرے نزدیک یہ دین نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے۔ خیر کچھ یاروں نے تو پڑھا، محنت کی، اللہ ان کو جزا دے، پڑھ کے جب کچھ نہیں ملا تو صرف اپنے اوپر سے ذرا مٹی جھاڑنے کے لیے، نہیں میں یہ مناسب نہیں لفظ، میں گونگلوں سے کہہ دیتا ہوں، گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے کیا کیا، ایک کلپ بنوایا اور تھم نیل لگایا کہ ایک وہابی مولوی کو جواب آ گیا، جناب کا جواب۔ ڈھونڈتا رہا کہ کہیں ملے، سند پڑھی ہو اور پھر بیان کیا ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فجر سے پہلے کہتے تھے 2 رکعت نماز فرض، ظہر اثر سے پہلے کہتے تھے 4 رکعت نماز فرض، مغرب کے وقت کہتے تھے 3 رکعت نماز فرض، عشاء میں کہتے تھے 4 رکعت نماز فرض، تو یہ کہیں مل جائے۔ لیکن کوئی جملہ ایسا نہیں ملا۔ امام شافعی کی کوئی ایک بات جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس کو بیان کر کے کہتے ہیں لو جی ہم نے جواب دے دیا ہے۔ ایسے تیرے جواب کو سلام پیش کرتا ہوں، میں اب بھی انتظار میں ہوں کہ اگر پیار سچا ہے، مجھے آقا سے پیار ہے، میرے مرشد نے 5 نمازوں میں نیت جس نے کہا تھا انما الاعمال بالنیات کہ عمل نیتوں کے بغیر قبول نہیں ہوتے، اسی مرشد نے، ہادی اور راہبر نے کبھی بھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء سے پہلے، فرضوں سے پہلے، سنتوں سے پہلے، نفلوں سے پہلے، وطروں سے پہلے لفظوں کے ساتھ یوں نیت نہیں کی ہے۔ اس لیے مجھے آپ سے پیار بھی ہے اور اعتبار بھی ہے، نہیں ملا تو نہیں کر رہا، اور اگر ملا ہے ساری دنیا بھی لڑ جائے تو میرا پیار دیکھ۔ آقا نے کہا امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی تو کوئی وہابی روئے زمین پہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہو۔ میں بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، جملہ کاٹ کے معنی مت نکالیے گا۔ روئے زمین پہ جب امام قرآن مجید کی قرات کر رہا ہو، کوئی اہل الحدیث قرآن مجید پیچھے نہیں پڑھتا، قرات نہیں کرتا۔ اگر ملے تو مجھے بتانا، لیکن جس قرات کی اجازت ہے وہ ہے قرات فاتحہ خلف الامام، قرات قرآن خلف الامام کی اجازت نہیں، ہم نہیں پڑھتے۔ اور قرآن کیا ہے؟ 30 پارے، ہر پارے کا پہلا لفظ پارے کا نام، آخری پارا اما، پہلا پارا الف لام میم، الف لام میم سے لے کے والناس تلک ہم قرآن امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، لیکن فاتحہ الحمد سے لے کے ولضالین تلک ام القرآن ہے۔ فاتحہ نماز کی جان ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے، جیسے تیری پتی کے بغیر تیری چائے نہیں بنی۔ آقا کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس لیے میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت کبھی نہیں کری۔ لہذا حقیقت کو سامنے لے، پیار ہے تو اعتبار کر، ہم نے تو کرا ہے۔ آقا نے آمین کہی، صحابہ نے کہی، مسجد نبوی نے بولی، اصحاب نے پڑھی، اور میرے نبی کے اہل بیت نے کہی۔ ہم نے پیمبر پہ بھی اعتبار کیا، صحابہ پر بھی اعتبار کیا، آپ کے اہل بیت پہ بھی اعتبار کیا، مسجد نبوی پہ بھی اعتبار کیا، مدینے کی کچی آبادی پہ بھی اعتبار کیا، پکی نماز اور ان کی گونج پہ بھی اعتبار کیا، جیسے وہاں آواز گونجی ہے۔ آج تجھے میری کسی بھی مسجد میں کسی کے خوف و خطرے اور ڈر کے بغیر کہ لوگ کیا کہیں گے آواز گونجتی ہے، تو میرا پیار دیکھ، تو میرا اعتبار دیکھ، اور پھر تیرے فتوے اور تیری سرکار اور تیری کیفیتیں اور تیری حالتوں کو تیرے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو بھی پیار کرتا ہے، ذرا اعتبار کر۔ میرے مرشد نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے، کہاں؟ کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شحمۃ اذنیہ، کانوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر، کندھوں تلک یا کانوں کی لو کے برابر اٹھائے، قبلے کی طرف ہاتھ ہیں۔ جا کر کے دیکھ، میری مسجدوں کے نظارے کر، ان کا آقا سے پیار دیکھ، سنت سے پیار دیکھ، اور اس میں اعتبار دیکھ، حدیث پر یقین دیکھ۔ ہاتھ اٹھے ہوئے کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر، ہتھیلیوں کے رخ قبلے کی طرف، ساری دنیا روک روک کے، ٹوک ٹوک کے، گالیاں دے دے کے، مناظرے کر کر کے، لال پیلے ہو کے، غصے کر کر کے، رشتہ داریاں توڑ توڑ کے، جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے رہ گئے۔
لیکن میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میں نے رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے آقا سے ادا مل گئی، میں نے اس ادا کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، کیونکہ جن کو چھوڑا جا سکتا ہے وہ ساری دنیا ہے والناس اجمعین، جسے نہیں چھوڑا جا سکتا وہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ تو نماز ہے، اور روزے میں دیکھ ساری دنیا کھجوریں پکڑ کے پانی پکڑ کے احتیاط کر رہی ہوتی ہے، میں چاہوں تو احتیاط کے لیے اگلے 4 دن بھی نکال دوں۔ اگر بات صرف مقابلے کی ہوتی تو میں تیرے سے 10 منٹ بعد، اکثر لوگ ہماری نماز بڑے حوصلے اور صبر والی دیکھتے ہیں، کہیں جی یہ انہاں دیاں نمازاں پتہ نہیں کی کردے نے، جنازے کتے پھس جاننا تے اللہ دی قسم خارش ہی نہیں مکتی، وہ جی رول گئے دکان، میں تو 15 منٹ کہہ کے آیا سی، تو نے میرا صبر دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن میرا صبر معیاری ہوتا ہے، پیار کے مطابق اعتباری ہوتا ہے، وہ من مرضی کا نہیں ہوتا۔ میرے مرشد نے جو دعائیں پڑھی ہیں میں وہی پڑھتا ہوں، میں ایڈ نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال آ ذرا دیکھ روزے میں، ادھر سورج کی ٹکیا غروب ہوئی، اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا فقد افطر الصائم، تو کھا یا نہ کھا روزے دار کا روزہ کھل گیا، چھٹی ہو گئی ہے تو جا یا نہ جا۔ سکول میں جب بیل بجتی ہے، پہلے موٹر سائیکلوں دے بہ کے ریساں دے کے بوئے تے آئے ہوندے نے، کدوں گیٹ کھلے تے کدوں باہر، اور جب روزے کا ٹائم ہے احتیاط کر۔ یہ تو نے احتیاط کسی امتی سے سیکھی ہے؟ تیرے نبی نے تو جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا کچھ اصول قاعدے ضابطے بتا کے سفر حضر میں اس کے قاعدے کلیے بتا دیے تھے۔ آ ذرا سیری کے وقت آ، میرے آقا نے کہا اگر آپ کے ہاتھ میں برتن ہے اور آپ کو ابھی ضرورت ہے، اذان ہو رہی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ اس حدیث پہ اگر پیار سے کسی نے اعتبار کیا ہے تو اسے دنیا وہابی کہتی ہے، تو تانے دے لے، یہ بھوک نہیں مٹن ڈئی۔ ادھر یہ کہندے نے تے جدوں کتے کوئی دعوت شاوت کہندے یار تواڈے گھروں کدی چنگا نہیں لبا۔ جن نے ساڈے میں ایک دعوت پہ گیا، دربار پہ تھی، ماشاءاللہ مبالغہ نہیں کر رہا، مسجد میں بیٹھا ہوں، 32 قسم کی پلیٹیں تھیں اور 32 قسم کے خشک فروٹ رکھے ہوئے تھے، ڈرائی فروٹ، باقی مال وکھرا ہے۔ مہمان کون تھا؟ ایک مال کس کا تھا؟ یتیم کا۔ مال کس کا تھا؟ یتیم کا۔ اور تجھے علم ہونا چاہیے کہ میں نے کبھی یتیم کے مال سے کل تیجا ساتہ 10واں 40واں یا برسی نہیں رکھی، ایک لقمہ بھی اپنے وجود پہ حرام قرار دیا، کیونکہ مجھے جس پہ پیار ہے اس کی بات پہ اعتبار ہے۔ وہی اتری قرآن اترا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ یہ تو کل کے کیلے نہیں کھا رہا، جہنم کی آگ کے انگارے کھا رہا ہے۔ اعتبار ہے قرآن پہ تو ذرا پڑھ، لیکن مسئلہ بنے گا روٹی روزی کا۔ میں نے دنیا میں روٹی روزی کل 47 میں 10ویں میں نہیں دیکھی، اگر اسی میں زندگی ہوتی تو آج وہابی زندہ نہ ہوتے جناب۔ اگر 11ویں 12ویں ہی سے زندگی بنتی تو آج میری بھینسیں، میری گائے، میرے جانور، میرے فارم، میری جو ہے وہ کھیتی، وہ میری زراعت، وہ میری جتنی اجناس ہیں، وہ غلے ہیں، وہ آج نہ ہوتے، کیونکہ میں تو صرف 2.5% ہی نکال رہا ہوتا ہوں، یا عشر یا نصف عشر نکال رہا ہوتا ہوں، کیونکہ جس سے پیار ہے اس پہ اعتبار ہے۔ جہاں اس نے کہا 10واں حصہ نکال، میں 10واں من نکال رہا، جہاں کہا نصف عشر نکال، میں 20واں من نکال رہا، جہاں انہوں نے کہا 2.5% دے، میں 2.5% نکال رہا، جہاں کہا کہ قوم سے کچھ اضافی نہیں لینا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ مدرسے میرے بھی چل رہے ہیں، مسجدیں میری بھی چل رہی ہیں، تنخواہیں ادھر بھی دی جا رہی ہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تہاڈیاں انی جلدی مسیتاں تے ایڈیاں سونیاں کداں بن جاندیاں؟ میں کہا جی سانو کافی سارے 2-2.5 ہزار جڑے للے تللے نے وہ نہیں پیندے، اسی انہاں تو بچے ہیں۔ کہندے وہ کہڑے؟ میں کہا جی زندگی فوت دے اتنے سانو تے پھلاں دا وزن بھی نہیں پیندا، کیونکہ ابا اپنے عمل نال لے کے گیا ہے، تے پچھو صدقہ جاریہ نے جڑے نیک عمل کرنے نے وہی پھل بڑھنے نے، باقی اتنے سٹے پھول تے بھاجی ایتھے ہی رہ جاندے ہیں۔ اچھا تسی 50-50 100 بھی بچاؤندے ہو؟ میں کہا جی اللہ دا شکر ہے۔ دین بنا کے لازم کر کے مجبور نہیں کرتے۔ میری خالہ کی لاش ہے، 4 پائی پڑی ہے، نہلا کے سرانے ایک نے لیا کے کوڑا رکھ دیتا۔ میں کہے کی ہے جی؟ کہندا جی شیطانی طاقت آئیاں تے خالہ لڑے گی۔
ایک نے نال تالا لاتا وہ لگا میں کہ یہ کیا رکھا جی کہندے جی اداں فرشتے آن کے بے ٹائم بوہا کھولن اندروں تالا لا لوں تیسرا آیا مکھانے مکھانے ہی کہندے جی اتنے جنوبی پنجاب والے انہوں لاچی دانے کہندے نے وہ پورا پیکٹ بھریا میں کہ یہ کی کہندے جی جو بوہا انہیں کھول بھی لیا نا اندر آ گئے تے خالہ جی انہوں دے اگے رکھ دین گے وہ مکھانے کھان لگ پین کے گلی باتی لگ جان گے تے گل بات ادھر ادھر دی ہو جو تے چلو اللہ دی سپور ٹر جانا ایک چٹائی لے آیا مسلے کی ایک ہی ہے جی یہ تھلے بچھاؤنی ہے کیوں وہ کوئی یار سپ سپ تھلے آیا تو ادھر ہی ٹھانو آئے ہو جو تو دن کیا بات ہے میں نے کہا پھر 4 انچ کا 6 انچ کا 8 انچ کا گدا لے آتے ہیں جناب کوئی اور میٹرس لے آتے ہیں سپرنگ والا لے آتے ہیں واٹر میٹرس لے آتے ہیں جب تو نے پیار کیا ہے تو تیرا اعتبار کرنا بنتا ہے کہ وہ جو نیچے مٹی ہے نا تجھے مٹی نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو دیکھ کے اسی کو جنت کے باغیچے بنا دینا ہے اگر اعمال ساتھ درست نہ ہوئے تو وہی مٹی وہی جگہ جہنم کی آگ کے انگاروں کا گڑھا بن جانا ہے پیار کیا ہے تو اعتبار کر کفن دینے لگتا ہے میرا یار پھر اعتبار نہیں ہوتا کہندا جی پوریاں 5 لے کے آؤ وچ کفنی بناؤ کرتی بناؤ اتنے سر تے ٹوپی بناؤ آ بناؤ او بناؤ ہوں تو پگڑی بھی بننے لگ پینا تجھے اگر آقا سے پیار ہوتا تو اعتبار ہوتا تیرے مرشد کے کفن کے اندر صرف 3 چادریں تھیں تیرے مرشد کی بیٹی سیدہ زینب محبوب اپنی نگرانی میں سارا کچھ کروا رہے ہیں احرام کی چادریں 3 تھیں تجھے 3 پر یقین نہ آیا کیونکہ وہ پیروں کے پیر اماموں کے امام محمد الرسول اللہ جن کی ولادت کی خوشی اور میلاد کے اوپر تو وارے وارے جا رہا ہے جب بات آئے گی عمل کی بات ماننے کی حدیث کو لینے کی تیرا اعتبار کسی اور پہ ہو جائے گا ان سے اٹھ جائے گا اللہ کے لیے اس پیار کو اعتبار سے جوڑ آ تجھے تھوڑا سا اور آگے لے چلوں گہرے پانی میں لے چلوں اگر یہاں کنارے کنارے بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو کہاں تک چلو گے کنارے کنارے میں نے بھمر کو روند کے موتی کما لیے تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر ہاں ہاں کر میلاد منا خوشیاں دے ذرا مجھے بھی بات دے میرے آقا جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا تھا 4 گفٹ دیتے تھے لو پی ساری روئے زمین دے کلمہ پڑھن آلیا نا میں نہ حلف دینا چاہنا نہ قسم دینا چاہنا نہ کوئی واسطہ دینا چاہنا ایک گل پوچھن لگا بچے جدو پیدا ہوندے نے تو گفٹ چ کی دیندے جے میں ویکھیا جراباں دے جوڑے بیبی جراباں کچھیاں وچھیاں بیبی کپڑے پیمپر ماشاءاللہ بڑے بڑے پیکٹ جھولے شولے معلوم نہیں جو جو جس سے بنتا ہے وہ سب دیتے ہیں ایک وہ 4 تحفے نہیں دیندے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمن تے گھر والیاں نوں دتے سے بارک اللہ لک فی المحبوب پہلا تحفہ یہ اللہ دیتا ہی پیران دیتا نہیں ہوں لہذا اللہ یہ برکتہ پا دے پیار کرنے والا اعتبار نہیں کرتا کہندا نہیں جی یہ پیران فقیران تو ہی لبا ہے حاضر کر اعتبار بارک اللہ لک فی المحبوب یہ جو ہے نا جسے خسروں سے لوری دلوا رہا ہے ہجڑے بلا رہا ہے خواجہ سرا بلا رہا ہے اور پیسے ماما دے رہا ہے اور خوشیاں تایا منا رہا ہے ڈبل ڈبل ٹرپل لوری دلوا رہا ہے جدوں سنگل ڈبل ٹرپل لوریاں خسریاں نے دینیاں تو بعد چ انہیں ادا دیاں گلاں کرنیاں تو پھر ماں پیو نے یہی کہنا نا چولاں بہت مارتا ہے تو سنگل کے بعد ڈبل کے بعد ٹرپل تو بعد کی ہونا چول ہی ہونی ہے اللہ کے لیے ڈر جب تو نے اس کو پیغمبر پہ اعتبار کرا نہیں سیرت دی نہیں صورت دی نہیں میرے محبوب والا انداز اپنایا نہیں تحنیک دی نہیں گھٹی کی طرف آیا نہیں عقیقے کی طرف آیا نہیں اچھا نام رکھا نہیں اور تو نے اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ مسلط کر دیا ہے کہیں شری کے پتے ہیں کہیں تالے لگے ہوئے ہیں کہیں لوہا سرانے رکھا ہوا ہے کہیں کالے دھاگے باندھے ہوئے ہیں تجھے آقا سے پیار ہوتا تو حسنین کریمین کو جب آپ جنت سے آئے تھے تے کم از کم کوئی 12-14 رنگاں دے دھاگے تے لے آوندے نا میرے منڈے نوں بننے سوہنے لگن گے اہل بیت دا چٹا گورا بدن تے سوہنیاں باواں تے چٹیاں کلائیاں تے اتنے کالے رنگ دے دھاگے تے کڈے پیارے لگنے سی لیکن آپ کیسے دم کرتے ہیں اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ تو نے دم درود بھی وہ نہ رکھے جو حضور کے تھے وہ بھی تو باہروں آندے کڑکنے کڑکا لی دشمن منجے پا لی
टग्गा हल पंजाली दा ते रल मिल चुग्गा गाली दा, काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जावे खाली, इसरे दिन इसरे शू 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 ये जो कर रहा है, तुझे मोहम्मद रसूल सल्लम से इन्ना आतैना कल कौसर नहीं मिली, फसल्ली लिरब्बिका वनहर नहीं मिली, इन्ना शानिअका हुवल अबतर नहीं मिला, तुझे कुल औदु बिरब्बिल फलक कुल औदु बिरब्बिन नास नहीं मिला, तुझे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पे एतबार नहीं रहा। एतबार होता तो ऐसे करता, एतबार कर, प्यार से मैं नहीं रोकता, लेकिन सुक्का प्यार एतबार के बगैर किसी को भी वारे नहीं होता। आगे बढ़िए थोड़ा सा, 4 तोहफे, बारकल्लाहु लका फिल महूब रुज़िक़्ता बिर्रहू व बलग अशुद्धहू, ये नेक बने, फरमा बरदार बने, आंखों की ठंडक बने, ये जवान बने, जवानियां माने, और वह शकर तलवाहिब, तू अल्लाह का शुक्र करके इसकी तालीम और तरबियत का अच्छा बंदोबस्त कर, ऐसा अकीदा बना कि ये रब के दर पे झुके, रब के आगे झोली फैलाए, ये रब से मांगे, शुक्र गुजार बने, तरबियत ऐसी कर कि आका की कदर करे, तरबियत ऐसी कर कि हदीस को माने, तरबियत ऐसी कर कि तरबियत में हदीस का वकील बने, दाई बने, मुबल्लिग बने, आलिम बने, हामिल बने। ऐसी तरबियत ना कर कि बाद च कहे जी अपने हदीसड़े घर रखो, सानू नहीं चाहिए। ये कित्थों ले आए जे, तुहाडा अपना दीन नवां घड़िया होया, वो जी ये 250 साल बाद लिखियां गई सी, वो जी जो मेरे इमाम ने कह दिया वो फाइनल है। वह शकर तलवाहिब, जिसने बगैर पैसे के तुझको दिया है ना, बगैर देगा तो दिता है, तो बगैर चढ़ावियां ते नजर नियाजा तो दिता है, उस रब दा शुक्र गुजार बन, तेनू शुक्र गुजार बना। खैर, खुशी में सबसे ज़्यादा प्यार बंदे को खुशी पे आता है। विआह वाले दिन एवं ही ना पुत्रां ते प्यार आई जाता, अब्बा कदी मत्थे चुम, कदी मोढे चुम, कदी लाला आया, कदी वीर आया है, माशाल्लाह चाचा जी आए ने, ताया जी भी अज आ गए ने, बड़े अरसे बाद वेख्या, इंग्लैंड तो आ गए ने, कैनेडा तो आ गए ने, यूरोप तो पहुँच गए ने, आस्ट्रेलिया सी वो भी आ गए ने, माशाल्लाह सारे पहुँच गए। जेड़ा नहीं आया वो एवं ही प्यार आई जाता है। अब्बा जी किते तुसी हुंदे ना, अज मेहंदी च तुसी भी वेख लेंदे कि बोबी फलाना अलमास ते इधर उधर आला ते आ ते मलक ते ऐसी, तुसी उन्हां दे ठुमकियां तो ही रह गए जे, कोई हाल नहीं तुहाडा, तुसी आ जांदे ना। जो कल मिलाद करवा रहा था ना, आज मेहंदी करवा रहा है, मौलवी साहब को बुलाया है ते 30,000 दवे तो जान निकलती है, ते उन्हां नाल मुक्या किन्ना है 10 लाख, 1 घंटे का ठुमका, ते वेलां वखरियां, ते वेलां लई बरीफ भर केस भर के लिया तो 5,000 तो थले नोट ही कोई नहीं, तो सुटन लग्या माशाल्लाह बाबे को उदा कहीए ना जी सुभाना कला सुनाई, पुत जुबान मोटी हो गई, बोलिया नहीं जाता, साह फुलदा है, तो 5,000 की दत्थी इदा सुट के करता बुब 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 बुब। ये तरबियत है, ये प्यार है तेरा। जा इस पे मुस्कुरा या इस पे शर्मा या इसके ऊपर रो या आंसू बहा, जिसे ले गई है अभी हवा, वो फर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। ये किसने किया है? पर दादा जी ने। इसका बेटा भी चिट्टे वाल लेके बैठा है, अब्बे नूं वेख के नाल दूजे दे हथ करके कहंदा यार चल कदी कदी, हुण बड़ी देर हो गई बेबे नूं फौत होया, चल जे बाबे ने बड़क मार ही लई तो की हो गया यार, आखिर ओहदा भी जी करदा है। उसकी दलीलें छोटा दे रहा है, फिर एदी वारी आउंदी है, एदे भी चिट्टे, दादाजी दी, दादाजी के नीचे अब्बा जी की, अब्बा जी के नीचे बेटा जी की, बेटा जी के नीचे पोता जी की, तो फिर ओहदे तो छोटा जिहड़ा 5वीं परत दा बैठा है वो भी वेख के हसदा है। फिर उन्हें भी कल नूं गली च जांदियां यही कहना ना, तेरे मस्ट मस्ट डो नैन। और क्या होना है? ये तेरी तरबियतें हैं, ये तेरा प्यार है, ये तेरा एतबार है, ये तेरा वकार है। मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, और जिसने बनाया है उसी की हया नहीं। वमा कदरुल्लाह का कदर ही, कदर की होती तो तूने मुर्शिद की, आका की, महबूब की प्यार के साथ एतबार वाली जिंदगी को भी लिया होता, यकीन किया होता। और अगे की विखावा, फिर अगे ढोल ही ने, वाजे ने, तो ठीक 15 दिन बाद आ जाते, मौलाना साहब तुसी निकाह पढ़ाया सी जी, पढ़ाया सी, बस कोई गलती हो गई है, नसीब माड़े सन। की होया? मैं क्या जी तुसीं तो ढोल ही बड़े वजाया सी, ते कन्न भी बड़े पाटे सी, ते कहिंदे सी जी जो मर्जी है तुहाडी मेहरबानी, निकाह पढ़ा के तुसीं टुर जाया जे, मुड़ के असीं अपनी मर्जी करनी है, तो फिर बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ भी तो खुश रखना हुंदा ना, हुण कल्ले तुहाडे नाल ही तो ताल्लुक नहीं हैगा।
میں نے بتایا بھی تھا کہ جس سے پیار کر رہے ہو اعتبار کرو، میرے محبوب کے بچوں کی شادی ایسے نہیں ہوئی، ڈھول نہیں پیٹے گئے، باجے تھے، بانسریاں تھیں، اس دور میں بھی ڈھولکیاں تھیں، سب کچھ تھے، آلات تھے، بانسریاں موجود تھیں، مگر میرے مرشد نے خوشی میں ان چیزوں کو شامل نہیں کیا۔ وہ چلو جی وہ ڈفلی تو کوئی بندہ آگے تھوڑا جہا کڈ ہی لینا نا، جی اُنی کہ پرات وجاؤنی جائے جی تو گھڑے چ کہڑا رہا جی گھڑا وجا لیا تو وہ بھی تو جداں دا پچھا ہوندا اُداں دا ڈھول دا ہوندا جی، وہ اِداں تھاپی مار لی تو کی ہو جائے گا، ڈگا ہی لاؤنا نا جی، ڈگیا ڈگے لا لا کے ڈگا بن گیا ہے تو ہن کی کہنا ہے وہ جی جڑے ڈھول مارے سی نا، ڈھول وجائے گل پاؤنے پی گئے تو ہن وجاؤنے پی گئے، گل پائے ڈھول وجاؤنے پی گئے، کی کراں تے کدھر جاواں، آ ہو گیا تے او ہو گیا، الماری چ پیسے رکھنا رہندے نہیں، کوئی جن آتا ہے۔ میرے بھائی جب تجھے تیرے آقا پہ اعتبار ہی نہیں، تو نے آیت الکرسی پہ یقین ہی نہیں رکھا، تو نے حق اور حقیقت کو مانا ہی نہیں ہے، تو نے پیروں فقیروں کے اوپر اعتبار کیا ہے، پیر فقیر نے تے اپنی سائی ودائی لاؤنی ہے، انہیں تے کہنا ہے بی بی تیرا ساتھ دواں گا، تیرے چ جن بھی پاواں گا، تیرے بھرم بھی قائم رکھاں گا، تیرا آ بھی قائم رہو، بس تو بابے نو خوش کر، بابا پھر ویکھی تینوں ساری زندگی خوش رکھو، سارا ٹبر پریشان ہوندا ہے ہوئے، بابا خوش ہو رہا ہے۔ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، تیری میری خوشیاں، تیری میری غمیاں، تیری میری نمازیں، تیرے میرے جنازے، تیرے میرے روزے، تیرے میرے حج، تیری میری زکاتیں، تیرے میرے عمرے، تیری میری عبادتیں، دنیا داریاں، رشتہ داریاں۔ پیغمبر کی کسی بات پر یقین ہوتا تو صحیح بخاری صرف اکیلی پڑھ لیتا، یا امام مسلم کی صحیح پڑھ لیتا، یا سنن میں سے یا فقہ کی کوئی کتاب کو دل سے پڑھ لیتا، تجھے ایک ایک مسئلے پہ یقین ہوتا۔ ایک دفعہ ایک مولانا صاحب کہنے لگے جی تسی کنا کہ پڑھے ہو؟ میں کہ جی روپے چو کو 4 کانے پڑھے آئی ہے، پھر تو تسی بہت تھوڑا پڑھیا ہے۔ میں کہ جی، میں کہ تسی کہندے جی میں تے علم لدنی جڑا نا، علم لدنی وہ دھنی تو لے کے نک نک آیا ہے۔ پھر میں کہ جی وہ کوئی ایک مثال تے دو جڑا علم لدنی ہے۔ کہنے لگے جی علم لدنی تسی قرآن چ پڑھو گے تو نہیں لبو، حدیث چ پڑھو گے نہیں لبو، بلکہ بد نصیب نے اتھوں تک کیا کہ جننے بھی نبی نے نا وہ نرسری پڑھاؤندے سی، انہاں کول نرسری دا علم سی، الف نار بے بکری پہ پکھا تے تختی ٹے ٹوپی، بس وہ ادھا ہی ٹوپیاں پوا گئے۔ اصل علم علم لدنی تے بزرگاں کول ہوندا ہے، وہ ڈائریکٹ رب نال گلاں کر دینا۔ میں کہ جی وہ دا کوئی علم، کہندے تسی سچی دسیو زندگی اینی ہو گئی استنجا کردے ہاں، تانوں پتہ بھی گرمیاں چ استنجا کیویں کریدا تے سردیاں چ کیویں؟ میں کہا جی تتے ٹھنڈے تو بچی دا، باقی استنجا تے استنجا ہی ہے۔ کہندے نہیں گرمیاں دا ہور ہے سردیاں دا، پھر جڑی انہوں نے ماشاءاللہ علم لدنی والے انداز دسے نا، انگلیاں دے رخ بدل بدل کے ایداں کرنی تے مینوں زیب نہیں دیندا۔ اللہ دے واسطے ڈرو، جیڑی ہستی تے رب نے علم اتاریا سی، وہی نہیں چنیا سی، انہوں نے ادھورا چھٹیا، سارا کچھ پورا نہیں کیا، سب پورا کر کے گئے، کوئی ادھورا نہیں چھوڑا۔ اس لیے دعوت دیتا ہوں، آقا سے پیار کرتے ہو، میلاد کرتے ہو، محبتیں کرتے ہو، اظہار کرتے ہو تو تھوڑا اعتبار بھی کرو۔ اعتبار کرنا ہے جامع محمدیہ میں آؤ، رہو سنی کے سنی، رہو قادری، چشتی، سولوردی، جو بھی مسلک ہے وہی رکھو، لیکن محمد مصطفیٰ کی صحیح حدیث کو لے کے، قرآن کی آیت کو لے کے جو سادہ سمجھ آئے اس کے مطابق اس پہ عمل کر کے چلو، میرا رب دنیا بھی اچھی کر دے گا، عقبہ بھی اچھی کر دے گا، وہاں پہ شفاعت بھی ملے گی، کوثر کے جام بھی ملیں گے، سایہ بھی ملے گا، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔